اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر تصور مرشد کی فضیلت، تصور مرشد سے انسان کو کیا کیا اور کون سے مقام نصیب ہوتے ہیں لیے اس کا حصہ چہارم یعنی پارٹ 4 لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، تصور مرشد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضور مزید فرماتے ہیں کہ بنا کن تو کنزن دے گنج کھلن نہیں، جے کر چاہیں حاصل مطلب کامل مرشد پائیں۔ بنا تصور کوڑ حیاتی نہ داخل انسانہ، بے شک تو انسان صدا میں پر داخل حیوانہ۔ سامعین، انتہائی توجہ طلب بات حدیث قدسی ہے، کن تو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا خود کو ظاہر کروں تو اللہ نے اپنی اس چاہت کا اظہار آدم کی صورت میں کیا، جس سے ہم میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو جب تک وہ تصور مرشد کو اپنی نگاہوں میں نہیں بسائے گا، وہ کن تو کنزن مخفیہ کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اے طالب حق، جان لے، اگر تو بھید الہی کو پانا چاہتا ہے تو پھر کامل مرشد کی طلب کر، جو کہ ذات حقیقی مرشد میں مکمل فنا ہو چکا ہو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بغیر تصور کے تیری زندگی ایسے ہے جیسے جسم کو کوڑ کا مرض ہو، اسی طرح بغیر تصور کے انسان کی زندگی ایسے ہے کہ بس زندگی کو جیسے کوڑ کا مرض ہو، اور انسان بظاہر تو انسان ہی نظر آتا ہے لیکن وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اس بات کی شہادت تو قرآن کریم سورہ انفال میں موجود ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہیں۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ چار پایوں والے جانوروں سے بھی بدتر، جنہیں اپنی ذات کی خبر ہی نہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کی مثال کچھ ایسی دی ہے کہ ان کا آنا یا نہ آنا برابر ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وچ تصور مرشد کامل کھلن بھید نیارے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جا کری نظارے، وچ تصور مرشد رہنا، زندہ ہوئے دل مردہ، نہ کوئی حزن ملال، نہ خطرہ نہ ہوئے افسردہ۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ مرشد کا تصور ہی ہے جس میں انسان پر ہر طرح کے روحانی بھید کھلتے ہیں۔ تصور مرشد کے بنا انسان اپنی روحانی منزلوں کو عبور نہیں کر سکتا، کیونکہ مرشد کا تصور نگران ہے جو انسان کی ہر معاملے میں نہ صرف نگرانی کرتا ہے بلکہ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر دیکھتا ہوں ہر طرف اللہ کا ہی چہرہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر حقیقت کے گہرے راز ہیں۔ یہی آیت انسان پر ذات اور صفت کے درمیان تضاد کو ختم کرتی ہے۔ وہ اللہ کی صفت ہی ہے، یعنی مرشد کامل جو اپنا سب کچھ فنا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اسی کے چہرے کا تصور ہی جب انسان پر پختہ ہو جاتا ہے اور انسان جدھر دیکھتا ہے وہاں مرشد کا ہی چہرہ نظر آتا ہے، یعنی مرشد کا سب کچھ اللہ کا ہی ہے،
مرشد کا چہرہ ہے اللہ کا چہرہ سامعین محترم، اور قرآن سے باہر نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو کیا مرشد کا چہرہ زمین و آسمان سے باہر ہے؟ بس یہی بات حضور فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ پر اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تصور مرشد کو اپنی نگاہوں میں بسا لو۔ اس کے بعد حضور مزید بات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دل کو زندہ کرنے کے لیے نہ جانے تو کتنے جتن کر رہا ہے، کبھی چلا کشی کرتا ہے تو کبھی ظاہری عبادت و ریاضت، جان لے کہ دل زندہ ہونے کا بھی ایک ہی حل ہے اور وہ ہے تصور مرشد۔ اور جو کوئی ہر دم اپنے مرشد کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے رکھے اور اتنا شدت سے مرشد کی صورت کو یاد کر لے کہ اپنی ذات کو بھول جائے، پھر اسے یاد رہ جائے تو بس مرشد ہی یاد رہ جائے، تو ایسے انسان کو نہ کوئی حزن ملال باقی رہے گا اس دنیا میں، نہ ہی آخرت کا کوئی خوف و خطر باقی رہ جائے گا۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وچ آئینے مرشد صورت جو کوئی جھاتی پاوے، نفی کرے جو ہستی اپنی سب مراداں پاوے۔ اس کے بارے میں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر بھی فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبینی نیاز میں۔ حقیقت میں حضور کا اشارہ بھی تصور مرشد کی طرف ہے، حقیقت منتظر یعنی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ، اور جو مجاز کی طلب ہے وہ صورت کامل مرشد ہی ہے۔ یہی بات سرکار نے اپنے انداز میں کی ہے کہ جو اپنے مرشد کی صورت میں دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے ذریعے مرشد کے باطن میں اتر گیا اور اپنی ذات کی مکمل نفی کر گیا، وہ سب مرادیں پا گیا۔ سامعین محترم، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے خود کو کر دیا میرے حوالے پھر میں کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ سامعین، یہی سب سے مشکل کام ہے، اپنی سپردگی مرد مومن، مرد قلندر کے ہاتھ میں دینا، اپنا سب کچھ اپنے کامل مرشد پہ وار دینا، اور جو یہ کر گزرتا ہے وہ سب مرادیں پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ ہر حال میں پرسکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کوئی ملال یا غم نہیں ہوتا۔ مالک کریم ہمارے دل و دماغ پر مرشد کی صورت کا غلبہ کر دے اور ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ گفتگو ابھی جاری ہے، تصور مرشد کی فضیلت کا آخری حصہ انشاءاللہ العزیز جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، حق کی آواز بنیں، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔